اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مرغوب چیزیں، شہوت کو ابھارنے والی چیزیں، ان میں پہلی چیز جو ہے وہ عورت ہے۔ دیکھیں، میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے ہیٹروسیکسول۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد یا عورت جو اپوزٹ جینڈر ہے، یعنی کہ مرد ہے اس کا اپوزٹ جینڈر عورت ہے اور عورت کا مرد ہے، ان دونوں میں ایک نیچرل اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کے اندر کھنچاؤ ہے، یہ اسٹیبلش چیز ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی عجب چیز نہیں کہ آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کوئی خواہش آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی یہ چیز فرما دی کہ عورت کو دیکھ کے انسان کے اندر جو ہے وہ خواہش آتی ہے، انسان کو وہ بہتر لگتی ہے، انسان کو وہ بھلی لگتی ہے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے سید اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر بیان دیا۔ دیکھیں، بہت بڑی غلطی کر دی ہے میرے خیال میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان آ کے۔ ابھی پاکستان وہ آ ہی رہے تھے کہ جناب پہلے سے ادھر ہمارے جو ایک خاص جماعت ہے انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ کہنا، حکومت پاکستان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو پاکستان نہ آنے دیا جائے، یہ فتنہ پھیلائیں گے۔ خاص قسم کی جو ایک جماعت ہے جو ملک کے اندر جو انتشار پھیلاتی ہے، فتنہ انگیزی پھیلاتی ہے، وہ خاص قسم کی جماعت، آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا، بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، سمجھدار لوگ جو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ ملک کے اندر آتے ہیں تو انہی کی جماعت کے ایک بندے جو ہیں ان کے اوپر مناظرے کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے مناظرہ کریں۔ لبرلز اور جو انتشار پسند ملاز ہیں اور جو اپنے علم کے اندر اور دین کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، ان کے اندر تکبر ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف وہ بھی کھڑے ہوئے۔ میڈیا انڈسٹری سب کے سب کو جیسے آگ لگ جاتی۔ ایک مہمان بندہ آیا، اس کا احترام کرنا، آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ممالک جو ہیں ان میں جو مہمان نوازی کی جاتی، آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مہمان جو ہے وہ نعمت ہوتی۔ تو ایک بندہ مسافر ہے، وہ آپ کے ملک میں آیا، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ فرماتا ہے مسافروں کے حقوق ہیں، مسافروں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور ایک بندہ کسی بھی بستی میں آتا ہے وہ نہ صرف مسافر ہے بلکہ وہ مہمان بھی ہے۔ تو مہمان کی تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، لیکن ہم بیٹھ کے اس کے اوپر تنقید سے تنقید کیے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ ملک کے اندر موجود ہے تو مجھے شرم آئی ہے سید اقرار الحسن صاحب کے اوپر، ایک سینئر جرنلسٹ ہو کے ان سے یہ امید نہیں تھی مجھے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ملک سے چلے تو جائیں، پھر آپ یہ بات کر لیجیے گا، پھر آپ کے اوپر جو آپ کو مسئلے ہیں، تنقید ہے۔ آپ جس چینل سے بلانگ رکھتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ بھی ایک خاص جماعت کا چینل ہے اور آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ جس طرح جا کے درباروں کو ایکسپوز کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں۔ آپ شائستہ طریقے سے بات تو کر رہے تھے لیکن آپ نے اندر جو ہے بہت غلط باتیں کی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ سنیں، اس کے بعد سید اقرار الحسن صاحب کا بھی کلپ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی سنیں۔ خود کو دیکھتا ہوں میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں۔ یعنی ذاکر نائک صاحب نے یہ اعتراف کیا اس کلپ کے اندر کہ میرے مطابق اگر 20 منٹ تک ایک خاتون نیوز اینکر کو ٹی وی پر خبریں دیتے ہوئے دیکھ کر کسی کے ذہن میں کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہوتی، کوئی ہلچل نہیں ہوتی تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، وہ کوئی فلم نہیں کر رہی، وہ ناچ نہیں رہی، وہ گا نہیں رہی، اس نے کوئی بیہودہ لباس نہیں پہن رکھا، ایک نیوز اینکر جو ایک مناسب کپڑوں کے اندر ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایب نارمل ہے کوئی آدمی۔ لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی۔ ان کی بات کرنے کا بیان وہی ہے جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ انہوں نے سوشل سائنس کے خلاف، اسٹیبلش سائنس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی، بالکل صحیح بات کی۔ انہوں نے نیچر کے اوپر بات کی، لیکن پتہ نہیں یا انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو جیسی آپ نے باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کی ہیں تو میں بھی آپ کو ایک اس کے الزامی جواب کے طور پہ کہتا ہوں، جو آپ نے 2-3 شادیاں کی ہیں، جتنی بھی شادیاں کی ہیں،
تو آپ کا دل مجھے لگتا ہے بہت صاف تھا، بہت پاک تھا، اس وجہ سے کی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر یہ بات کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی خاتون جو ہیں جو ایک نیوز دے رہی ہے، تو ان کو دیکھ کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے ان کے دل کے اندر گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کیا جو ان بچیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ ان بچیوں کے ساتھ اچھا ہوگی جو ڈاکٹر صاحب جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں تھے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ ان کی سوچ گندی ہے۔ انڈائریکٹلی آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سوچ کو گندا اور گھٹیا کہا۔ مثال کے طور پر وہ جو یتیم بچیوں کا معاملہ تھا اس پر بھی لوگوں نے تنقید کی۔ چلیے اس میں بہرحال یہ رعایت دی جا سکتی ہے کہ شرعاً اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اور پھر ذاکر نائک صاحب نے تو خود بتا دیا کہ وہ کسی بھی غیر محرم خاتون کو ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ رعایت تو دینی چاہیے کہ بچیوں سے پھر ان کو دور ہی رکھا جانا چاہیے۔ حد ہے، ہمارا ملک ہر قسم کی اخلاقی برائی کا شکار ہے۔ کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، علمی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، دینی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، علم دین یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، ہمارا ملک جو ہے نچلے طبقے سے لے کے اوپر والے طبقے تک تباہی کا شکار ہے۔ اور پھر اس قسم کے جرنلسٹ، میں آپ کی خدمات کی بھی قدر کرتا ہوں سید اقرار الحسن صاحب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے اوپر بغیر دلیل کیا آپ نے کون سی ایسی بات کی، کون سی تھیوری پیش کی، کون سی قرآن کی آیت بیان کی۔ سوال کرنا آسان ہے، سوال کا جواب ڈھونڈنا مشکل ہے۔ آپ ساری چیزوں کا تجزیہ لیتے، ساری چیز، کون سا دین یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بیٹھ کے اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز کو سائڈ پہ ایک دفعہ کریں کہ عورت کو دیکھ کے کیا خیالات آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ دین اسلام کے اندر کیا عورت سر سے دوپٹہ اتار کے نیوز دے سکتی ہے؟ عورت خبریں دے سکتی ہے؟ عورت خبریں دینے کے لیے آئی ہے؟ عورت جو ہے وہ باہر ایسے گھومنے کے لیے آئی ہے، اوریانی کے لیے آئی ہے؟ اس لیے عورت آئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ تو آپ اپنی اس بنیاد کے اندر ہی غلط ہیں، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات جو میں نے شروع میں سورہ آل عمران کی آیت بیان کی کہ شہوات کو ابھارنے میں جو پہلی چیز ہے، جو محبوب انسان کو جو چیز ہے وہ عورت ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سائیکالوجی کی ٹرم بھی بیان کی ہے، تو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو سگمنڈ فرائڈ کہتا تھا، تو سگمنڈ فرائڈ تو بعد میں آگے اس نے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو سگمنڈ فرائڈ نے پہلی چیز جو ہے وہ اس کو سیکس کو قرار دیا، اور اس کے بعد ابراہم میزلو جو ہے انہوں نے نیڈ آف ہرائکی جو ہے، سائیکالوجی میں ایک اور ٹرم بھی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کی فزیولوجیکل جو نیڈ ہے وہ جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک جو ہے آپ دوسری کسی نیڈ کے اوپر آپ کا دل نہیں کرتا، جب تک یہ نہیں۔ انہوں نے بھی پہلی جو چیز رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے۔ کیوں؟ ریسرچر بھی اسی بات کے اوپر آگے رکھے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کرنا کہ اس کو علاج کروانا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک کہا۔ میں الحمدللہ ایک ادنا ہی صحیح لیکن سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے جملے بالکل ٹھیک تھے۔ اس آدمی کو اپنا علاج کروانا چاہیے جو کسی عورت کو دیکھتا ہے، 20 منٹ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں جاتا، کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آتا، اس آدمی کو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ یا تو وہ مخنث ہے، یا پھر وہ آج کل جو عورت مارچ کے نام کے پر جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے LGBT، وہ اس چیز سے تعلق رکھتا ہے، وہ وہی ہو سکتا ہے جو آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے کریٹیکل انالیسس کیا کرے، کسی آدمی کی ذات کے اوپر اس قدر قانونی الزامات لگانا بند کیجیے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہی کام کریں، آپ کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ جرنلزم کے ساتھ جرنلزم کے اوپر بات کریں، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، ان کو یہ فیلڈ پڑھائی جاتی ہے، ان کو سائیکالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیدھے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی چیزوں کو سمجھیں۔ کسی بندے کی جو بات کو ہم سنتے فوراً ہم متاثر ہو جاتے ہیں، واہ واہ بڑی بات کر رہا ہے۔ ہم نے نہ اس کی تحقیق کرنی ہوتی ہے، نہ اس کا کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ بات جو بیان کر رہا ہے ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ بس بیٹھا ہے، اس کے ملینز میں ویوز ہیں تو ٹھیک ہی بات کرتا ہوگا، وہ غلط کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح انہوں نے سارے مزاروں کو اور اس طرح چرسیوں کو ایکسپوز کیا ہے، تو اس معاملے میں وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی ہر بات ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل ٹھیک ہے۔
اور پاکستان آئے جو الزامات ان کے پر لگے ان میں بیشتر معاملات میں وہ بالکل ٹھیک تھے. وما علینا الا البلاغ.